بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان پاکستان کے ایک معروف شخصیت ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بے پناہ شہرت اور عزت حاصل کی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بے باک کرکٹ کھیلی اور متواتر کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرتے گئے۔ آج وہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم ہیں۔ ایک سپورٹس مین کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور ان کا پورا نام احمد خان نیازی ہے۔ یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ عمران خان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی ہے۔ اکرام اللہ خان نیازی ایک سول انجینئر تھے۔ عمران خان پشتونوں کے ایک نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پرورش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی اور انہیں اچھی تعلیم دلوائی گئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرین اسکول اور ایچسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیاسیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ عمران خان نے پہلا ٹیسٹ میچ 1971 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا اور 3 سال بعد انہوں نے ون ڈے میچ کھیلا۔ اتفاق سے ہی وہ میچ انگلینڈ کے خلاف تھا۔ وہ شروع میں اچھے کھلاڑی ثابت نہیں ہوئے۔ قومی کرکٹ ٹیم میں مستحکم کھلاڑی کے طور پر خان صاحب کا کیریئر 1976 میں شروع ہوا اور اس سال پاکستان نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلے۔ 1978 میں پرتھ کے مقام پر فاسٹ بولر کے مقابلے میں عمران خان دنیا کے تیسرے فاسٹ بولر قرار پائے۔ انہوں نے 139.7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند بازی کی۔ فاسٹ بالر میں صرف جے تھامسن اور مائیکل ہولڈنگ ان سے آگے تھے۔ 1982 میں عمران خان بطور بالر بڑے عروج پر تھے۔ اسی سال انہوں نے 9 ٹیسٹ میچوں میں 13.29 کی ایوریج سے 62 وکٹیں لیں۔ کرکٹ کی تاریخ میں ایک سال میں 50 سے زیادہ وکٹیں لینے والے کسی بھی بالر سے یہ بولنگ ایوریج بہت کم تھی۔ 1983 میں عمران خان فاسٹ بالر کے طور پر آئی سی سی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر تھے۔ عمران خان 75 ٹیسٹ میچوں میں 3000 رنز سکور کیے اور 300 وکٹیں حاصل کیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں عمران خان کی ایوریج 61.86 تھی، جو کہ 6 نمبر پر کھیلنے والے کسی بھی کھلاڑی سے زیادہ تھی۔ 1982 میں عمران خان کیریئر کے عروج پہ 30 سال کی عمر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے۔ ان سے پہلے جاوید میاں داد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ بطور کپتان 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 میچ جیتے، 8 میچ ہارے اور 26 میچ ڈرا ہوئے۔ اس کے علاوہ بطور کپتان 139 ون ڈے میچ کھیلے، جن میں سے 77 میچ جیتے، 57 میچ ہارے اور 1 میچ ٹائی ہوا۔ عمران خان کی کپتانی میں دوسرا میچ کھیلتے ہوئے انگلینڈ کو شکست دی۔ لارڈز کے مقام پر 28 سال بعد میچ ہارا۔ اپنی کپتانی کے پہلے سال میں عمران خان کیریئر کے عروج پر تھے اور انہوں نے اپنی کیریئر کی بہترین بولنگ کرتے ہوئے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کے خلاف 58 رنز دے کر 8 وکٹیں لیں۔ 1982 اور 83 میں بطور کپتان ایک سال میں 13 ٹیسٹ میچوں میں 88 وکٹیں لیں۔ اسی سال عمران خان کی پنڈلی میں فریکچر آیا اور 2 سال تک کرکٹ کے میدان سے باہر رہے۔ 2 سال بعد پھر عمران خان ٹیم کا حصہ بنے۔ 1987 کی ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان اور بھارت نے کی، لیکن دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی ٹیم سیمی فائنل سے آگے نہ جا سکا۔ ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے عمران خان کو دوبارہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالنے کی دعوت دی۔ 18 جنوری 1988 میں عمران خان نے ریٹائرمنٹ واپس لی اور کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے۔ کپتان بنتے ہی پاکستانی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی۔ عمران خان کہتے ہیں، یہ میری آخری بہترین بولنگ تھی۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی عمران خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس میں پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا کر ورلڈ کپ جیتا۔ جلدی عمران خان کرکٹ سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو گئے۔ عمران خان اپنے کیریئر میں 88 میچ اور 126 اننگ کھیلی۔ انہوں نے 37.69 کی ایوریج سے 3800 رنز بنائے، جس میں انہوں نے 6 سینچریاں اور 18 ہاف سینچریاں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا سکور 136 رہا۔ بالر کے طور پر عمران خان ٹیسٹ کرکٹ میں 362 وکٹیں حاصل کیں۔ ون ڈے میچوں میں انہوں نے 175 میچ کھیلے، 3709 رنز بنائے۔ ان کی ایوریج 37.69 تھی
ون ڈے میں سب سے زیادہ کرکٹ کے بعد انہوں نے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال شوکت خانہ میموریل ہسپتال ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ 1995 میں عمران خان نے برطانوی ارب پتی سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان تھا۔ اس شادی کا چرچا پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اسے خاص اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دے دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے تھے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان نے ریحام خان سے شادی کی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر چل نہ سکی اور 30 اکتوبر 2015 کو عمران خان نے ریحام خان کو طلاق دے دی۔ 2017 کے آخر میں 2018 کے شروع میں کئی خبریں آ گئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بھٹو سے شادی کر لی ہے۔ تاہم عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر ارکان نے اس افواہ کی نفی کی اور جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بھٹو کو شادی کی پیشکش کی، تاہم انہوں نے ابھی تک قبول نہیں کی۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بھٹو سے شادی کر لی ہے۔ عمران خان نے 1996 میں سیاسی پارٹی تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 2 سیٹوں پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن ناکام ہوئے، لیکن اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ 2002 کے الیکشن میں پہلی بار عمران خان نے میاں والی سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی اور 30 اکتوبر 2011 کا لاہور کا جلسہ تھا جس میں سب کچھ بدل گیا۔ مینار پاکستان پہ ہونے والے جلسے نے 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ عمران خان نے اس جلسے کو سونامی کا نام دیا۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں جلسہ کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی ملک کی بڑی پارٹیوں کے لیے ایک خطرہ بن گئی۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے ملک بھر میں جلسے کیے۔ ان کا آخری خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے نشر کیا گیا تب وہ لاہور کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ دراصل 7 مئی 2013 کو الیکشن سے 4 دن قبل عمران خان ایک جلسے میں سر کے بل سٹیج سے گرے جس سے وہ بہت بری طرح زخمی ہوئے اور 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے جس میں مسلم لیگ نون کے واضح برتری حاصل کی۔ عمران خان کی پارٹی 32 قومی اسمبلی اور 93 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ تحریک انصاف نے ملک بھر میں 149 صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی۔ مسلم لیگ نون 82 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے اور عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عمران خان ہمیشہ روایتی طرز سیاست کے خلاف رہے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے خطاب میں انہوں نے بڑے احتساب کا اعلان کیا، لیکن سوال یہ ہے جس بیانیے پر عوام سے ووٹ حاصل کیے ہیں وہ بہت بڑا ہے کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نکال پائیں گے یا برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ عمران خان کا سب سے بڑا بیانیہ کرپشن ہے اور ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو پاکستان سے باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کو لانا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر نہایت خراب صورتحال سے دوچار ہے۔ عمران خان کے سامنے مسائل کا پہاڑ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ملک کو اس بحران سے نکال پائیں گے؟ کیا وہ پاکستان کو مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست بنا پائیں گے؟ اصل امتحان اب شروع ہو چکا ہے۔